نواز شریف کی حفاظتی ضمانت میں مزید توسیع ہوگی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ سماعت پر ریمارکس دیے۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف ریفرنسز واپس لینے ہیں تو کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ آئندہ سماعت پر آئیں اور اس بارے میں بتائیں۔ نواز شریف کو قانونی ریلیف مل رہا ہے تو اس پر شکوہ کیسا؟ نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں آئین میں الیکشن سے متعلق مکمل طریقہ کار موجود، کیا ہم نے ہمیشہ الیکشن کے لیے غیر آئینی دباؤ ہی ڈالنا ہے؟ خورشید شاہ یا دیگر لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو ان کی سیاست مفاہمت کی ہوگی۔ دیکھیے، اب تو پیپلز پارٹی کیا، اب تو پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ کس کی حمایت ہو رہی ہے، کس کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تمام معاملات اب اس قوم کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ پہلے ہم بات کرتے تھے اور ہم اشارہ بھی دیتے تھے اور باقاعدہ ہم نے اس بات پہ احتجاج بھی کیا کہ ایک جماعت کو فیور کی جا رہی ہے۔ وہ جماعت تو تاریخیں دے رہی تھی الیکشن کی، حالانکہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے جس نے آج تک تاریخ نہیں دی۔ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ اس کی کھل کر حمایت ہو رہی ہے۔ جیسے نواز شریف کو پروٹوکول دیا گیا، سب جانتے ہیں نگران حکومت کے کچھ وزیروں کا بڑے میاں صاحب سے قریبی تعلق ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کا الزام، نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کے حق میں ہے، ہم چاہتے ہیں نواز شریف بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کو سہولت دیں اور دوسرے کو نہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھجوایا تھا، وزیر اعظم آفس سے آیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ نون لیگ جس بیانیے کی تلاش میں تھی وہ عوام نے نواز شریف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مینار پاکستان پر نواز شریف نے سیاسی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ لے کر چلنے کی بات کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایک بار پھر اینٹی کرپشن کی تحویل میں۔ اینٹی کرپشن لاہور کی ٹیم پرویز الہی کو راولپنڈی سے لے کر لاہور پہنچ گئی۔ پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی بھرتیوں کے کیس میں آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کیسے ٹاپ ٹرینڈز میں جگہ بناتی تھی؟ کچا چٹھا کھل گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی بیانیہ گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب۔ پی ٹی آئی دور میں سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ سرکاری فنڈ سے سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے۔ سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مضمون بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ مخالفین کی کردار کشی اور ہرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال ہوا۔ اختتام پر یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنان استعمال کرتے رہے۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین رکھی گئی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری، انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ زلفی بخاری اور ان کے بھائی واجد حسین بخاری اسلام آباد کے تھانہ گولڑا میں درج مقدمہ میں مطلوب ہیں۔ اسرائیلی حمایت میں امریکی قرارداد، روس اور چین نے ویٹو کر دی۔ روس نے قرارداد کی ناکامی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا، کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کے نام پر کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ جنگ بندی انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے، سیاسی بنیادوں پر نہیں، چین نے واضح کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان اسرائیل سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ 10 ڈیموکریٹس کے علاوہ تمام ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد کے مطابق اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
حماس فلسطینیوں کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل کو جنگی قوانین سے ہم آہنگ رہنا چاہیے۔ اسرائیل سعودی عرب تعلقات خراب کرنے کے لیے حملہ کیا گیا، اب آگے جو ہونا ہے وہ 2 ریاستی حل ہے۔ سیکرٹری جنرل UN فلسطینیوں کے حق میں بیان دینے کے بعد دباؤ پر اپنا بیان سے مکر گئے۔ کہا حماس حملوں کی توجہ دینے کا الزام غلط ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ انتونیو گوتریس نے کہا جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے، شہریوں کی ہلاکت اور اغوا کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی حماس کی کھل کر حمایت۔ ترک صدر نے سوال اٹھایا کہ یوکرین جنگ پر آواز اٹھانے والے اب کیوں خاموش ہیں؟ ملیشیا کبھی بھی فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دھمکی دینے کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا 2 ٹوک پیغام۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی بھی اسرائیل کے حامیوں پر کڑی تنقید۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا امریکہ کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ۔ مظاہرین کا امریکی سفیر کو بے دخل کرنے کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں صحافیوں، سیاسی، مذہبی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کا مظاہرہ۔ سرگودا میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد کا فلسطینیوں کے لیے احتجاج۔ کراچی، میرپور خاص میں جماعت اسلامی کی ریلی۔ اسلامی ممالک کی 70 لاکھ سے زائد افواج اور حکمران خاموش تماشائی کیوں؟ پاکستان حکومت فلسطین کی مدد کے لیے آگے آئے، عملی اقدامات کرے یا اقتدار چھوڑ دے۔ حافظ نعیم الرحمان کا دھواں دھار خطاب۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا 75واں یوم شہادت۔ پاک فوج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خراج عقیدت۔ ملک کے لیے جان نچھاور کرنے والے عظیم سپوت کی قربانی کو سلام۔ ISPR کے مطابق سیف علی کا یوم شہادت پاک فوج کے مادر وطن کے لیے قربانیوں کا مظہر ہے۔ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے۔